اچھا یہاں تک تو آپ پہنچ گئے. اب آپ کو نظم میں اور غزل میں تو کم از کم مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, نظم کی جو میں نے آپ کو قسمیں بتائی ہیں وہ مصروں کے اعتبار سے بتائی ہیں. جیسے کچھ نظمیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر دو دو. اچھا غزل اور نظم میں ہمیشہ فرق یہ ہوتا ہے, کل کسی نے ان سے جعفری صاحب سے پوچھا تھا, آج اس کا میں جواب دے رہا ہوں, کہ نظم اور غزل میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ نظم کے اندر تسلسل ہوتا ہے مضمون کا, یعنی سلسلہ ہوتا ہے, اور غزل کے اندر یہ سلسلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, غزل کے اندر ہر شعر منفرد ہوتا ہے, تسلسل نہیں ہوتا مضمون کا, اسی لیے اس کا کوئی عنوان بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہر شعر کے لیے اگر الگ عنوان رکھیں گے تو پھر وہ ہر شعر الگ نظم بن جائے گی. نظم کے لیے کوئی شرط تو نہیں ہے کہ وہ 6 شعروں پر ہو, 10 شعروں پر ہو, 15 شعروں پر ہو, یہ تو ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا بس مضمون کا تسلسل ہو. تو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ غزل میں ہر شعر ایک علیحدہ نظم ہے, اور ان سب کو ملا کے ہم کہتے ہیں غزل. اور کیونکہ بہت سارے مضامین ملے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. نظم میں ایسا نہیں ہے, نظم میں عنوان ہوتا ہے. یہاں تک بحث واضح ہو گئی کہ نظم کیا ہے. ٹھیک ہے, نظم میں پھر مختلف طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو آپ ان کو تقسیم کرتے ہیں موضوع کے اعتبار سے, قصیدہ, مرثیہ, ٹھیک ہے, نوحہ, یا مثلا صحرا, یا شکوہ, جواب شکوہ, جو بھی آپ ان کو ان کے مضمون کے, یعنی جو بات ان میں کہی جا رہی ہے اس کے حساب سے الگ کرتے ہیں. جیسے نوحے میں آپ نے فلاں بات کرنی ہے, مرثیے میں فلاں بات کرنی ہے, قصیدے میں فلاں بات کرنی ہے, صحرے میں فلاں, اس حساب سے توڑتے ہیں. ایک مرتبہ نظم کو توڑتے ہیں مصروں کی تعداد کے حساب سے, یعنی کہ غزل میں 2 مصرے ہوتے ہیں, اسی طرح ایک نظم ہو سکتی ہے جس کا کچھ عنوان بھی ہو اور اس میں 2 مصرے کر کے بات آگے بڑھ رہی ہو. یہ بھی نظم ہے. یہ غزل تھی, اس کا کوئی عنوان نہیں تھا, بس یہ نظم ہے کیونکہ اس کا عنوان ہے, اس میں ایک مضمون چل رہا ہے, تو اس میں 2 کر کے مصرع آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایسی نظموں کو ہم کہتے ہیں بیت. ٹھیک ہے, ایسی نظموں کو کہتے ہیں بیت. بیت کے اندر 2 قسمیں, مثنوی اور قطع. آپ اخباروں میں قطعے پڑھتے ہیں, ان کا ایک عنوان ہوتا ہے یا کم از کم قطع لکھا ہوتا ہے اوپر. قطع کا مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل غزل کی طرح ہوتا ہے لیکن وہ مضمون ان کا مسلسل ہوتا ہے, ایک مصرے میں قافیہ ردیف ہوتے ہیں, ایک میں نہیں ہوتے, تو وہ قطع ہوتا ہے. مثنوی اس کے علاوہ الٹ ہے, جیسے مثنوی بہت ساری ہیں, مولانا رومی کی مشہور ہے, ان میں ہر شعر میں قافیہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, وہ تفصیلات. اچھا, اس کے علاوہ پھر نظم اور کتنی طرح کی ہو سکتی ہے. ہائیکو ہو سکتی ہے, جیسے جاپانی صنف ہے, اردو میں بھی آئی ہے, وہ 3 مصروں پر ہوتی ہے. اسی طرح پنجابی میں ماہیہ, وہ 3 مصروں پر ہوتا ہے. غلام علی خان صاحب کا بہت مشہور جو ان کا گایا ہوا بھی ہے, خوابوں میں پڑے جھولے تم بھول گئے ہم کو, ہم تم کو نہیں بھولے. تو یہ 3 مصروں پر ایسی نظمیں جو 3 مصر, ان کو کہتے ہیں مسدس. مسدس نہیں کہتے, ثلاثی کہتے ہیں, معافی جگہ, یہ ثلاثی ہیں. یہ بیت ہیں, یہ ثلاثی ہیں جن میں 3 مصرے کر کے ہوتے ہیں. پھر آتی ہے ربائی. ربائیاں آپ نے پڑھی ہوں گی عمر خیام کی, ان میں 4 مصرے ہوتے ہیں. یہ نظمیں ہیں. غزل کے اندر غزل ہی ہوتی ہے, 2 مصروں کے شعر ہوتے ہیں. اگر آپ کو نظم کہنی ہے تو پھر آپ کے پاس بہت کھلا میدان ہے, 4 مصروں کے. پھر مخمس ہوتے ہیں, 5 مصروں والی بیت. آپ کچھ کہنے والے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے کراچی میں جو آپ نے کورس پڑھا ہے. جی ہاں, تو اب وہ سب شعر کہہ رہے ہیں, یعنی کہ موضوع کر رہے ہیں. مقصد ہی کورس کا ایسا کہ شعر کہہ سکیں بات نہیں, ہمارا مقصد کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ شعر کہہ سکیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو عروض سکھا دیں. اس کے بعد اگر ان کو نظر آئے کہ ان کے پاس وہ ہے ثلاثی, اس کی بھی 2 قسمیں, ماہیہ ہے ایک, اردو میں جو استعمال ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, اور ہائیکو ہے. ٹھیک ہے, پھر ربائی ہے, ربائی کی کوئی قسم نہیں ہے, اور ربائی ہی ہوتی ہے. پھر ہے مخمس, جیسے آدمی نامہ, بنجارہ نامہ اور اس طرح کی نظمیں ہیں. مسدس, بس یہاں تک کافی ہے. مسدس میں مرثیے ہوا کرتے ہیں, مسدس حالی مسدس ہے, اس کے اندر 6 مصرے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ جب بھی, چاہے بیت ہو, چاہے ثلاثی ہو, ربائی ہو, مخمس ہو یا مسدس ہو, ان کے مصرے ہمیشہ 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 ایک ہی وزن میں تختی ہوں گے, ورنہ یہ شعر نہیں ہے, نہ یہ نظم ہے, نہ یہ شعر ہے, کچھ بھی نہیں. اگر ان کے مصرے برابر نہیں ہو رہے, ایک ہی اس کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے الگ الگ کے تو الگ الگ ہوں گے,
مطلب ایک آپ نے مسدس حالی اٹھائی ہے، ایک میر انیس کا مسدس اٹھایا، آپ کہہ رہے ہیں دونوں کے ایک نہیں ہو رہے تو نہیں ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی اور نظم ہے، یہ کوئی اور نظم ہے، لیکن ایک ہی نظم کے اندر یہ سارے مصرے ایک ہی بحر میں ہوں گے یا ایک ہی طرح سے تختی ہوں گے. نہیں 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 نہیں، شروع جہاں سے شروع ہوگی کہانی آخر تک وہ پورا کلام ایک بحر میں ہوگا، ایک وزن میں ہوگا. ہائیکو یہ ایک جاپانی صنف ہے جو اب کے رائج ہو گئی ہے اردو میں. مسدس مخمس یہ دیکھیں، میں ابھی قطع کی اور مثنوی کا فرق واضح کر رہا ہوں. اچھا، تو قطع اور مثنوی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے، وہ فرق ہوتا ہے اس کی ردیف اور قافیے میں. یعنی کہ یہ جو قطع ہے یہ اس طرح چلتا ہے، یہاں پر ایک قافیہ ہوتا ہے، پھر یہاں چلتا ہے، پھر یہاں پر ایک قافیہ ہوتا ہے. یعنی کہ پہلی لائن میں نہیں ہوتا، تیسری میں نہیں ہوتا، دوسری چوتھی چھٹی آٹھویں اس طرح سے قافیہ ہوتا ہے. یہ قطع ہے. اور یہ قافیہ اور ردیف وہی ہوتے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، یعنی کہ دوسری لائن میں جو ہیں وہ چوتھی چھٹی میں آٹھویں میں اس طرح آتے رہیں گے. آئیے، اس کے علاوہ جو مثنوی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قافیہ اس طرح چل رہا ہے، ہر لائن میں قافیہ ہے لیکن ہر دو لائن بعد تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مثنوی ہے. جی جی بالکل، آخر میں جو آئے اس سے پہلے والا قافیہ ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں. جی ہاں، تو جو آخر میں ہوتا ہے وہ ردیف ہے. اصل میں ردیف کی تعریف ہی یہی ہے کہ جو سب سے آخر میں ہو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ سب سے آخر میں ریپیٹ کیا ہو رہا ہے، کتنا حصہ ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے ایک لفظ ہو سکتا ہے ایک لفظ سے تھوڑا سا زیادہ ہو. جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، میں آ کیا ہے، یہ پوری ردیف ہے. آ کیا ہے کیونکہ ہوا اور دوا کے اندر سے آ، یہ پورا دوبارہ تکرار ہوا ہے. اور قافیہ وہ حرکت ہے جو اس دال کے اوپر لگی ہوئی ہے، جو زبر ہے، یہ زبر قافیہ ہے، باقی سب ردیف ہے. اتنی آسانی سے بھی سمجھ میں نہیں آتا ہی. میں بتاتا ہوں. جیسے دو لفظ لکھے ہوئے دوا اور دعا نہیں ہو سکتے بلکہ یہ قافیہ ہیں. جی ہاں، یہاں سے ردیف ہے، یہ جو الف ہے کیونکہ یہ تکرار ہو رہا ہے یہ ردیف ہے. اور قافیہ اس حرکت کو کہتے ہیں. یہ حروف تبدیل ہیں لیکن ان کی جب حرکتیں برابر ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہ قافیہ ہے. ہم اکثر تصور کرتے ہیں یہ دوا اور دعا یہ لفظ قافیہ ہے، اس لفظ کے اندر کچھ حصہ ردیف کا بھی ہے، کیونکہ ردیف کی تعریف یہ ہے کہ جو بار بار تکرار ہو. تو جو بار بار تکرار ہو رہا ہے وہ یہاں تک تو ردیف ہے، باقی یہ حرف تکرار نہیں ہو رہے کیونکہ واو اور عین الگ الگ ہیں. لیکن ان کے اوپر جو حرکت کی تکرار ہے وہ جو ایک زبر زیر یا پیش ہوگا، ظاہر ان تین حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، تو یہی زبر زیر یا پیش آپ کے قافیہ کہلائیں گے. قافیہ کسی لفظ کا نام نہیں ہے، یہ وہ حرکت ہے جو کہ آخر سے پہلے ہوتی ہے. بس آسان لفظوں میں اس کو آزاد نظم نہیں کہتے، اس کو نثری نظم نہیں کہتے. اور نثری میں اور آزاد میں پھر فرق یہ ہے کہ وزن آپ نے دیکھا ہے مصروں کا، میں ایک فوراً سے بتا کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. یہ وزن برابر ہے، مصروں کا آپ نے دیکھا، اس میں وزن برابر نہیں ہوتا لیکن بحر ایک ہی ہوتی ہے. ایک بحر میں آپ کو بتا دوں فاعل 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 فاعل، ٹھیک ہے، 5 مرتبہ فاعل ہے. آزاد نظم میں جب یہ جب آپ کی غزل میں یا نظم میں آئے گی تو یہ 5 مرتبہ اوپر ہیں تو 5 مرتبہ نیچے ہوں گے اور آخر تک 5 ہی مرتبہ ہوں گے. آزاد نظم میں یہ پہلے 5 مرتبہ ہوں گے، پھر ہو سکتا ہے 2 مرتبہ فاعل ہو، لیکن ہوں گے فاعل کی ریپیٹیشن ہوگی، بحر ایک ہی ہوگی کیونکہ بحر ہماری ہے فاعل، جیسے کور جو ہے اس کا. تو اب وہ پہلے مصرے میں 5 مرتبہ آئیے، اگلے میں 1 مرتبہ آئیے، پھر 10 مرتبہ آ گئی تیسرے میں، مطلب فاعل 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 فاعل، اس طرح سے آزاد نظم آگے بڑھتی ہے. اس کی ایک مثال جیسے میں دیتا ہوں ہمیشہ کہ شہر دل پر حجاز آج برسات ہو، آسمان سرخ ہو، وقت مدہوش ہو، کیوں نہ بیتاب ہوں. یہ ساری ریدم بھی ہے مگر انہیں سولو پہ نہیں. ہاں، انہوں نے اس فاعل کی تکرار کو دیا ہے. شہر دل پر حجاز آج برسات ہو، فاعل 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 فاعل، آسماں سرخ ہو، فاعل فاعل. اب 2 ہیں، پہلے میں 5 تھے، اب کے 2 ہیں. وقت مد ہوش ہو، 2 ہیں. کیوں نہ بے تاب ہوں نہر کی مچھلیاں، فاعل 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 فاعل، 4 5 ہیں. تو اس طرح سے یہ آگے 1 آئے گا، پھر 20 آ جائیں چاہے ایک مثل. ٹھیک ہے، تو آزاد نظم کا معاملہ کلیئر ہو گیا. اور وزن نہیں ہوتا
وزن میں نے بتایا کہ اسی وقت آئے گا جب دونوں برابر ہوں گے. تو آزاد نظم میں وزن کا تصور نہیں.